اس کہانی کی شروعات برساتی تاریک رات سے ہوتی ہے۔ تیز برستی بارش اور آدھی رات۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بارش میری زندگی کی سب سے انوکھی بارش ثابت ہوگی۔ صرف ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ماہر نفسیات تھا۔ میں نے بہت سارے کیسز ہینڈل کیے تھے، لیکن آج میں آپ کو ایک انوکھی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک لڑکی کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیا چاہتی تھی؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو کہانی کے آخر میں ملے گا۔ بطور ایک ماہر نفسیات میں ہزاروں لوگوں سے بات کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے جتنا مجھے حیران کیا تھا، آج تک مجھے کسی نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ اس رات کلینک میں زیادہ رش نہیں تھا، کام جلدی ہی ختم ہو گیا تھا۔ میری اسسٹنٹ نے کہا کہ وہ جا رہی ہے، اسے کلینک لاک کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، وہ چلی جائے، میں سارا کام سمیٹ کر کلینک لاک کر دوں گا۔ تو وہ اسی وقت چلی گئی۔ باہر جو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی وہ اب تیز بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باہر سب دکان بند کرنے لگے تھے۔ میں ایک پیشنٹ کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا اور بہت آرام سے اسٹڈی کر رہا تھا۔ آج مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی، ورنہ اس کے فون پر فون آتے تھے اور میرے لیے کلینک میں بیٹھنا محال ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج میں آرام دہ ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ اصل میں میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بار بار مجھے فون کرتی تھی۔ لیکن اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے میکے جانا پڑا تھا، ورنہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میکے میں بھی کم جاتی تھی۔ میں تقریباً 12 بجے کے قریب کلینک بند کر دیتا تھا، لیکن آج 12:45 بج گئے تھے۔ میں کام ختم کر کے اٹھا اور کلینک بند کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، صاحب مجھے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے۔ تیز بارش میں بھیگی سی وہ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ میرے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی اس کی اس اچانک آمد پر میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں پریشان اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آج کل کافی اس قسم کی وارداتیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دکان میں یا کہیں بھی گھس جاتی تھی اور واردات کرتی تھی۔ مرد بیچارے تو بلا وجہ بدنام تھے۔ آج کل تو لڑکیاں مردوں سے 10 ہاتھ آگے تھی وارداتوں میں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے عبایا میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ اگلے ہی پل میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ یا تو وہ کوئی مجبور لڑکی تھی جس سے گاہک کی تلاش تھی، یا پھر وہ کوئی بلیک میلر تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ میں چاہ کر بھی اس کی حسین آنکھوں کو اور اس کے نرم لہجے کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اگر میری بیوی گھر پر ہوتی تو یقیناً مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی۔ اس کے فون پر فون آ رہے ہوتے اور میرے لیے اس لڑکی کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ آج میں آزاد تھا اور سامنے ایک لڑکی تھی تو میں اسے انکار نہ کر سکا۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر وہ لڑکی اتنی رات کو میرے کلینک میں کیوں آئی ہے اور تنہائی میں وقت کیوں مانگ رہی ہے۔ اوپر سے آنکھیں بھی خوبصورت تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ حسین لڑکی ہوگی۔ میرے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی۔ مجھے ہر انسان کی طرح تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب آنکھوں کا یہ منظر ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ میں ایک ماہر نفسیات تھا، لیکن میں ایک انسان بھی تھا، وہ بھی دل پھینک انسان۔ خوبصورت چہرے میری کمزوری تھی۔ میں خوبصورت لوگوں کو زیادہ وقت دیا کرتا تھا، حالانکہ ماہرین نفسیات کو انصاف کا ترازو برابر رکھنا چاہیے، لیکن ماہرین نفسیات سے زیادہ انسان تھا۔ یہ میری فطرت تھی اور میں اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی بھی بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھی، لیکن مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ محترمہ، کیا میں آپ کے یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ میں نے اس لڑکی سے سیدھا سیدھا سوال کیا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار دیکھ رہی تھی، پھر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک انسان ایک ماہر نفسیات کے پاس کیوں آتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس لڑکی نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ جتنی اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ میں پوری طرح سے اس لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری کلینک میں کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں آئی تھی،
لیکن جن حالات میں وہ آئی تھی وہ حالات خوبصورت تھے، یعنی کہ برسات کی ایک حسین رات، خوبصورت آنکھوں والی بھیگی بھاگی سی پریشان لڑکی مجھے معمول سے ہٹ کر زندگی کے حالات اور واقعات پر تھی، خاص کر تب جب ان میں خوبصورتی کا عنصر ہو اور ساتھ ساتھ موسم بھی خوشگوار اور خوبصورت ہو۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، وہی کمرہ جہاں پر میں سیشن دیا کرتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے نقاب ابھی تک نہیں ہٹایا تھا۔ میں اس کی ذہنیت کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، وہ اتنی جلدی تو نقاب نہیں ہٹائے گی، کچھ دیر بات کرنے کے بعد کسی بہانے سے ضرور اپنا چہرہ دکھائے گی۔ ایسی لڑکیاں زیادہ دیر تک اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی کہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے حسن کا دیدار سامنے والے بندے کو کروانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کو کیش کرنا جانتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میری ہر پیشنٹ ایسی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف تھا، لیکن اس لڑکی کی اچانک آدھی رات کو برسات میں آمد مجھے بہت کچھ اشارے دے رہی تھی۔ میرا نام سائرہ ہے، اس لڑکی نے اپنا نام بتاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں ہمہ گوش ہو کر سننے لگا۔ میں ایک بہت مجبور لڑکی ہوں، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں یوٹیوب پر آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ فین تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہوگا میرے جذبات کو بیان کرنے کے لیے جو میں آپ کے لیے محسوس کرتی ہوں، اس لڑکی نے اپنی سحر انگیز آواز میں کہا تو میرا دل ایک پل کو دھڑک کر رہ گیا تھا۔ لیکن میں کوئی جذباتی انسان نہیں تھا، لیکن میرے بھی سینے میں دل دھڑکتا تھا۔ کسی لڑکی کا اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا یقیناً میرے لیے بھی مسرت کا باعث تھا، لیکن میں ایک ماہر نفسیات تھا، لوگوں کو پرکھنا مجھے خوب آتا تھا۔ ان چند منٹوں میں میں اسے اتنا تو پرکھ گیا تھا کہ وہ کسی نیک نیتی سے میرے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ بہت برا مقصد لے کر آئی تھی۔ میں اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی میری عادت نہیں ہے سر، میں صرف آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میں آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس لڑکی نے اچانک ایسی بات کر دی تھی کہ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہیں اس کے پاس کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کو خفیہ کیمرہ لے کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے آزمانا چاہ رہی ہو۔ اگر آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتی ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی، اور میں اس کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے کیا پری ہے کہ ایک آدھی رات کو آنے والی اجنبی لڑکی سے ایک رات میں نکاح کر لوں۔ میں نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا آپ کا یہی جواب ہوگا، لیکن اگر ایک لڑکی آپ کی محبت میں مبتلا ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے تو کیا آپ اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ میں جوان ہوں اور حسین ہوں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے کہا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ میرا وقت بہت قیمتی تھا، مجھے سونا بھی تھا اور صبح پھر سے اپنے کام پر لگ جانا تھا، لیکن میں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ انوکھی رات تھی، ایک انوکھا واقعہ، انوکھی لڑکی۔ معمول سے ہٹ کر اگر کوئی واقعہ پیش آئے اور وہ واقعہ بھی لذت بھرا ہو تو کیا ہی کہنے۔ میں بھی اس لمحے سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ انسان مخالف جنس میں بہت زیادہ کشش محسوس کرتا ہے، اس بات سے دنیا کی کوئی حقیقت انکار نہیں کر سکتی۔ اگر آدھی رات کو کوئی لڑکا اپنی دکھ بھری داستان سنانے کے لیے میرے پاس بیٹھ جاتا تو یقیناً اس سے مجھے نیند آ رہی ہوتی اور میں سونا چاہتا، لیکن چونکہ یہ ایک لڑکی تھی تو فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ وہ ایک پرتجسس لڑکی تھی، مجھے اس کے متعلق تجسس تھا، میں اسے جاننا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجھے بلیک میل یا بدنام کرنے بھی آئی تھی تب بھی میں اس معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا تھا اور اس ساری سچویشن کا ڈراپ سین چاہتا تھا۔ اسی ڈراپ سین کے انتظار میں اسے اپنا قیمتی وقت دے رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں ابھی اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ہی کلینک میں جان دے دوں گی، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اس لڑکی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا کہ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو ایک دھمکی پر اتر آئی۔ اس کی بات سن کر میں زور سے ہنسنے لگا۔
کیونکہ اگر میں پریشان ہو جاتا تو وہ سمجھ جاتی کہ میں اس کے دباؤ میں آ گیا ہوں۔ میں اسے یہ ظاہر کروانا چاہتا تھا کہ میں بالکل بھی اس کی دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوں، حالانکہ اندر ہی اندر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ وہ مجھ سے نکاح تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس بات کا اندازہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو آزمایا جائے۔ میں نے نکاح کی حامی بھر لی۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اسے کہا کہ چلو ابھی مسجد میں نکاح کر لیتے، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ مجھے لگا وہ نہیں اٹھے گی، پریشان ہو جائے گی، بہانہ بنائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس طرح اتنی جلدی مان جانے پر مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ تیر نشانے پر نہیں لگا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کلینک لاک کر کے باہر نکلا۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا اور وہ لڑکی بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے آزما رہا ہوں، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھے آزما رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے اور ہار کس کی۔ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ امام مسجد شاید تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو شاید سمجھ گئے تھے کہ ہم کسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ مجھے آخر تک لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی، اور اسے آخر تک لگ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ یوں جھٹپٹ سے ہمارا نکاح ہو گیا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا جو اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میں اسے سیدھا گھر لے آیا۔ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی اور بچے میرے سسرال گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ہفتے بعد ہی آنا تھا۔ میں نے اس دن کہا کہ اب تو نکاح ہمارا ہو گیا ہے، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی نقاب نہیں ہٹائے گی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اتنی حسین لڑکی میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ہر قسم کے میک اپ سے آری اس کا خالص حسن میری آنکھوں کو اور میرے دل کو بہت بھا گیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے کوئی نشہ آور چیز سنگھا دی ہے اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ یاد نہیں آیا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا، پھر اگلے ہی پل مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ کل رات میری زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک حسین رات تھی۔ ایک حسینہ میری زوجیت میں آئی تھی اور تمام رات مجھ پر مہربان ہوتی رہی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور اس کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ میرے گھر میں چوری کرنے آئی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ نقدی اور زیورات چوری کر کر بھاگ گئی ہو۔ میں نے گھر کی تلاشی لی، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ اب تو وہ میری بیوی تھی، اسے ڈھونڈنا میرا فرض تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اسے ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتا تھا مگر میں اب تک اس کے دیدار سے محروم تھا۔ ایک ہی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے پورے حق کے ساتھ اپناؤں گا اور اپنی پہلی بیوی کو راضی کروں گا کہ اسے قبول کر لے۔ کیسے بھلا میں اتنی خوبصورت لڑکی کو جانے دے سکتا تھا جو خود ہی مجھ پر مہربان ہوئی تھی؟ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسے سارے گھر میں ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی تو مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی رات میں اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ پھر اچانک میری نظر سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے خط پر گئی۔ اسے دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سائرہ نے لکھا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پیارے شوہر صاحب، امید ہے اب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے مگر میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ آپ ایک ماہر نفسیات تھے لیکن آج مجھے آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک انجان لڑکی آئی اور آپ کو بے وقوف بنا کر چلی گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ سے نکاح کرنے کے پیچھے میرا آخر کیا مقصد تھا۔ یقیناً یہ مقصد نیک تو ہرگز نہیں تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، کافی دھوم دھام سے، اور میں ابھی رخصت بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارات میں ہی میرے تازہ ترین شوہر کو کسی نے پرانی دشمنی کے تحت گولی مار دی اور میں رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو میں بیوہ ہو گئی تھی، وہ بھی رخصتی سے پہلے، دوسرا زمانے بھر کی باتیں۔ سب نے چیم گوئیاں کی کہ میں منحوس ہوں،
ایسی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرا مر جانے کو دل کرتا تھا۔ خیر میری رخصتی نہ ہو سکی اور میں شادی حال سے سیدھا اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے والدین نہیں تھے، میں بھائی اور بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بھابھیوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک بار پھر میں بھائیوں کے در پر آ گئی تھی۔ پھر 1 سال یوں ہی گزر گیا اور دوبارہ بھائیوں نے میری شادی کرنا چاہی اور میں دوسری بار دلہن بن گئی۔ اس بار میں کامیابی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال تو چلی گئی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات جیسے ہی میرے شوہر میرے پاس آئے، وہ بات کرتے کرتے گر پڑے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں ان کی سابقہ محبوبہ نے شادی کی رات ہی زہر دے دیا تھا مجھ سے شادی کرنے کی وجہ سے، اور ایک بار پھر سے میں بیوہ ہو گئی۔ مجھ پر اس بار بھی کوئی عدت نہیں بنتی تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، کہا کہ تم منحوس ہو، تم خوبصورت بلا ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ایک بار پھر سے میں روتی دھوتی اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی تھی اور ایک بار پھر سے بھائیوں نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی جس سے بھی میری شادی کی بات کرتے، ہر طرف سے یہی جواب آتا کہ آپ کی بہن بہت منحوس ہے، پہلے ہی 2 شوہر کھا چکی ہے۔ ہر کوئی مجھے اپنانے سے ڈر رہا تھا۔ میرے بھائیوں سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ مجھے اب خود بھی عجیب قسم کا خوف آتا جو میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ میری شادی ہوگی اور میرا دلہا مر جائے گا، شادی کی پہلی رات ہی مر جائے گا۔ 2 سال اس اذیت میں گزر گئے۔ میں بھی انسان تھی، میرے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن میرا کچھ بن کے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کی کوئی امید مجھے نہیں تھی۔ پھر ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ میرے لیے آ گیا جو کہ 4 جوان بچوں کا باپ تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بھابھیوں نے اسی میں عافیت جانی اور مجھے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میرا دل بالکل بھی اس بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن میری بھابھیوں نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے انہوں نے مجھے اتنی اذیتیں دی تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بوڑھے سے شادی کرنے کے بعد اگر مجھے اس گھر سے اور بھابھیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو یوں ہی صحیح، اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرتے ہوئے میں اس بوڑھے شخص کے گھر میں آ گئی رخصت ہو کر۔ ابھی میں نے گھر میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ میرا بوڑھا شوہر گر پڑا اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بوڑھا تھا اور دل کا مریض تھا۔ ایک بار پھر سے میں پہلی ہی رات بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ تیسری بار تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب تو مجھے خود بھی یقین سا ہو گیا تھا کہ میں واقعی منحوس ہوں۔ اس بوڑھے شخص کے بچوں نے مجھے اسی وقت دھکے دے کر گھر سے نکال لیا اور وہی منحوس کا فتویٰ مجھ پر صادر کر دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میرا دل بار بار خودکشی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے میں بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ میں نے نوکری کرنے کی اجازت مانگی، مجھے نہیں ملی۔ میرے پاس کوئی خاص تعلیم بھی نہیں تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں نوکر بن کر رہ گئی تھی، گھر کا سارا کام کرتی تھی، بھابھیوں کے بچے سنبھالتی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ میری بھابھی مجھ سے ڈرتی تھی، لیکن اب میری قسمت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے زمانے سے ڈر لگ رہا تھا اور ہر کوئی مجھ پر قابض ہو گیا تھا اور بھائیوں نے مجھے رخ موڑ لیا تھا۔ اب میری چوتھی شادی کرانے کا کسی کو کوئی خیال نہیں آیا تھا اور نہ ہی تو میں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر جذبات کا سمندر ویسے ہی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میری عمر 26 سال ہو چکی تھی۔ میری پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میں انتہائی ذہنی تناؤ اور ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ ایک دن اچانک آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں آپ کے ڈپریشن پر تفصیلات سے بات کر رہے تھے۔ پھر میں آپ کی باتیں سنتی رہی۔ آپ کی باتوں نے مجھے ڈپریشن سے نکالا۔ آپ کی ہر بات دوسری بات سے مختلف ہوتی تھی اور زندگی کی نوید سنائی تھی۔ مجھے لگا آپ ہی وہ شخص ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے آپ کی باتیں سننا، آپ کی ویڈیو دیکھنا۔ پھر ایک دن میرے ہی جیسا ایک کیس آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس پر تفصیل سے بات کی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آپ کے پاس جانا چاہیے۔ اگر میں عام حالات میں آپ سے ملتی تو یقیناً یہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ آپ نہیں جانتے، آپ سے ملاقات کے لیے سارا سال میں نے اس طوفانی برسات والی رات کا انتظار کیا تھا کہ کب اس قسم کی طوفانی بارش ہو اور میں آپ کے کلینک میں آؤں۔ آپ کا کلینک میرے گھر سے قریب ہی تھا۔ میں روزانہ آپ کے کلینک آتی تھی اور آپ چلے جاتے تھے، لیکن اس رات میری قسمت اچھی تھی۔
کہ آپ نہیں گئے، آپ کی اسسٹنٹ چلی گئی۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے اور میں آپ کے پاس آ گئی۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، آپ کا نام چاہیے تھا، آپ کے نکاح میں آنا چاہتی تھی اور آپ کی قربت چاہیے تھی جو مجھے مل گئی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ آپ کے پہلے سے بیوی بچے ہیں۔ یقیناً مجھے زندگی میں شامل کرنے سے آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں تا حیات آپ کی منقوہ رہوں گی۔ یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ کل تمام رات بھی مجھے یہی خوف رہا کہ صبح ہونے سے پہلے کہیں آپ بھی لقمہ اجل نہ بن جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو مجھے تسلی ہوئی۔ میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ برائے مہربانی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنی خیریت کی خبر مجھے ضرور دے دیجیے گا۔ سائرہ کا خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور میں گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کی دکھ بھری داستان سن کر۔ کاش کہ وہ مجھے ایک موقع دیتی، میں اس کا علاج بھی کرتا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ جو کام اسے مشکل لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا اس کے بعد، یا مجھے کسی قسم کی مشکل پیش آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی سے میری بہت ہم آہنگی تھی اور وہ ایک سمجھدار اور دیندار عورت تھی۔ وہ اکثر دوسری شادی کو فروغ دینے کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ شریعت کے حساب سے وہ صرف نام کی مسلمان نہیں تھی، وہ واقعی دل سے سچی مسلمان تھی، بہت اچھی تھی۔ اگر میں اسے قائل کرتا تو آرام سے کر سکتا تھا، لیکن سائرہ نے تو مجھے ایک موقع تک نہیں دیا۔ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ اپنی بھابھیوں کے گھر چلی گئی تھی اور وہاں پر اس کے ساتھ ضرور برا سلوک ہو رہا ہوگا۔ خاص کر ساری رات غائب رہنے کی وجہ سے وہ کیا بہانہ بنائے گی، سچ بتائے گی کہ جھوٹ؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے بیشتر اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے اسے اپنی خیریت بتاؤں، تو میں نے ویسا ہی کیا۔ سارا دن میں ذہنی اذیت میں رہا۔ میں ایک رات میں ہی اس کا اسیر ہو گیا تھا اور اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری بیوی گھر واپس آ گئی تو میں نے بنا تاخیر کے سارا ماجرا اسے سنا ڈالا۔ ہر مشرقی اور روایتی بیوی کی طرح پہلے وہ بھی اداس ہو گئی تھی، حالانکہ وہ دوسری شادی کو فروغ دینے کی باتیں کرتی تھی، لیکن وہ انسان تھی۔ لیکن بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ سائرہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اپنی پہلی بیوی سے یہی امید تھی، اس نے واقعی میری زندگی جنت بنا رکھی تھی۔ میں خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں کتنا بے بس تھا کہ اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مہینہ میں نے جس اذیت میں گزارے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری بیوی بھی مجھے پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر میری بیوی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور سائرہ کو واپس بلاتے ہیں، یقیناً وہ میری بات سن کر واپس آ جائے گی۔ میری بیوی نے میرے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں سائرہ کی کہانی سنائی اور سائرہ کو واپس آنے کا کہا۔ یقیناً وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ میری ہر ویڈیو دیکھتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سائرہ میرے گھر چلی آئی، پر آتے ہی میری بیوی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ میری بیوی انتہائی رحم دل خاتون تھی۔ سائرہ کی دکھ بھری داستان سن کر اسے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی اور آج وہ دونوں بہنوں کی طرح ساتھ رہتی ہیں اور میں دونوں میں انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔